السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت جس عظیم عنوان کے تحت ہمارا یہاں جڑنا ہوا ہے، یہ عنوان انتہائی قیمتی عنوان ہے، حال کے اعتبار سے سلگتا ہوا عنوان، انتہائی ضرورت کے اعتبار سے قابل قدر عنوان ہے، جس عنوان کے تحت آج ہم سب کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ عنوان کی سنگینیت اگر مد نظر رکھ کر غور کیا جائے، ہر ایک گھر کے اعتبار سے، ہر ایک فرد کے لیے انتہائی ضرورت والا عنوان ہے، لیکن اس عنوان کو جتنی آسانی کے ساتھ آپ سمجھو گے، اتنی آسانی سے فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اگر اس عنوان کو جتنا آپ بڑا سمجھو گے، اتنا یہ عنوان پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جو آیت ہم شب و روز پڑھتے رہتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، ہر ایک بڑا جانتا ہے، ہر ایک ایمان والا چاہے وہ ایک دن کا کیوں نہ ہو، اسے بھی اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے ان سورتوں کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو شروع کر۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں صحیح راستہ بتا دیجئے۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جس وقت ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر وقت یہ دعا مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ عربی دیگر تمام صورتیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ صورت ہر صورت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تراویح کی ہر رکعت میں، فرائض کی ہر رکعت میں،
سنت کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں ہم لوگ اس سورت کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہتے ہیں۔ علماء نے واضح طریقے سے یہ بات بتائی کہ گمراہی کسی بھی شکل میں بندے کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ گمراہی آنے کے لیے بڑا راستے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہی آنے کے لیے بڑے پات کی ضرورت نہیں ہے، گمراہی آنے کے لیے ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر محسوس طور پر بندے کی طرف گمراہی آتی رہے گی اور یہ گمراہ ہوتا رہے گا، خود کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ سے مانگو، یا اللہ سیدھا راستہ بتا، یا اللہ سیدھا راستہ بتا، یا اللہ سیدھا راستہ بتا۔ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ایک سیدھا راستہ ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے راستے کو سیدھا سمجھ گیا، لیکن قرآن نے بڑے جامع طریقے سے ایسی بہترین سیدھے راستے کا تعارف کرایا، آٹومیٹک تمام باطل اس سے نکل جاتے ہیں۔ ذرا توجہ سے میری بات سمجھنا، میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانے لگا۔ اگر آپ اس سورت کے مطلب کو، اس سورت کے منشے کو، اس سورت میں بیان کردہ نکات کو سمجھ گئے، آپ کو کسی مولانا کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی باطل کو آپ رد کر سکتے ہیں، خود ہی باطل کو آپ سمجھ سکتے ہیں، باطل کو آپ پہچان سکتے ہیں، باطل کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس آیت میں بیان کردہ نکات کو سمجھ جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہم خاموش نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ چند باتیں بھی کہیں اللہ سے۔ کیا کہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے کہا اے اللہ وہ راستہ آپ سے ہم مانگتے ہیں جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ پاسٹ ہم نے یوز کیا، جسے کہتے ہیں ماضی، ہم نے لفظ ماضی انعمت علیہم، زندے لوگوں کے بارے میں، آگے آنے والے کے اعتبار سے ہم آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ انعمت، پیچھے جو گزر چکے ہیں ان سے جو کچھ خیر کا معاملہ آپ کا ہوا ہے، انعام کا معاملہ آپ کا ہوا ہے، ان کے راستے پر آپ چلائیے۔ تو گویا ماضی، یہاں اشارہ اس بات کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اگر کوئی قابل تقلید ہے، اگر کوئی قابل تسلیم ہے، اگر کوئی قابل تصدیق ہے تو صرف وہ ہے جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں، اس زمانے کے لوگ نہیں، پچھلے زمانے کے لوگ۔ تو انعمت علیہم کہا، اور پھر ایک شرط یہ بھی لگا دی انعمت علیہم کے ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو لوگ غضب جن پر نازل ہو رہا ہے، غضب جن پر نازل ہو چکا ہے، پروردگار ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، غور سے سننا، جن پر آپ کا غضب ہے، آپ کی لعنت ہے، آپ کی پھٹکار ہے، آپ کا عذاب ہے، ایسے خبیثوں کے راستے سے آپ ہمیں بچا لیجیے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر آپ ہمیں چلائیے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، صراط المستقیم سے ہٹ چکے ہیں، نبیوں کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، صحابہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اولیاء کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور جو لوگ فقہاء کے راستے سے، جمہور کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں مت بتائیے، اس راستے سے ہمیں بچا لیجیے۔ علماء سمجھ گئے کہ میں اشارہ کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، میں کدھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر اس کسوٹی کو آپ رکھ لیں، ایک ایسا یہ آلہ ہے، حق کو پہچاننے کا آلہ، باطل کو نکالنے کا آلہ، حق کو جاننے کا آلہ، حق کو سمجھانے کا آلہ،
باطل پر ضرب لگانے کا آلہ، یہ ایسا آلہ ہے اگر یہ کسوٹی رکھ کر آپ بیٹھ جائیں، آپ ایک ایک اٹھاتے ہوئے چلیں، منافقوں کی جماعت کو اٹھائیے، آپ کو یہ آلہ بتائے گا سچے مسلمان کون تھے، گندے مسلمان کون تھے۔ یہ آلہ شیعوں کے سلسلے میں فوراً بتا دے گا حق والے کون تھے، باطل والے کون تھے۔ یہ آلہ مودودیوں کے سلسلے میں بتا دے گا حق والے کون تھے، باطل والے کون تھے۔ یہ آلہ آپ کو غیر مقلدین کے سلسلے میں بتا دے گا حق والے کون تھے، باطل والے کون تھے۔ اور یہ آلہ آپ کو دیگر تمام جماعت جو اس وقت میں مدعیان نبوت کہلائے جاتے ہیں، قادیانی اٹھا لیجئے، شکیلی اٹھا لیجئے، یہ آ کر یا دیگر بہت سارے چیزوں کے دعویٰ کرنے والے، جیسے آپ صدیق دیندار انجمن اٹھا لیجئے یا گوہر شاہی اٹھا لیجئے، یہ سب اس آلے کو رکھ کر غور کریں گے، سب کے سب اس سے نکل جائیں گے۔ یہ ایسا فلٹر ہے، اس آلے میں رکھ کر آپ نے ہلایا تو ٹکنے والے ٹکیں گے، جھڑنے والے جھڑ جائیں گے۔ اب یہ کیک کو میں لے کر کیسے جھڑیں گے؟ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو آپ نے جو وقت مجھے دیا وہ وقت انتہائی ناکافی ہے۔ اس وقت میں یہ کیک کو لا کر فلٹر میں جھڑا نہیں سکتا۔ میں اتنی بات کہہ دوں گا، آپ اتنی بات یاد رکھ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن اور کعبہ، یہ چار چیزوں کو آپ یاد رکھیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ ایک رب کو ماننے والا۔ مسلمان کون ہے؟ ایک نبی کو ماننے والا۔ مسلمان کون ہے؟ ایک قرآن کو ماننے والا۔ مسلمان کون ہے؟ ایک قبلہ کو ماننے والا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کلمہ پڑھے گا، نبی کی امتی بنے گا، قرآن کا وفادار بنے گا، قبلے کے رخ پر اپنی عبادت کو انجام دے گا، یہ کہتے ہیں مسلمان۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا الہ ایک سے بھی زائد، میرا رسول ایک سے بھی زائد، میری کتاب ایک سے بھی زائد، میرا قبلہ ایک سے بھی زائد، ہم کہیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم کے فلٹر میں جھڑ گیا، تجھے اس فلٹر میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ فلٹر میں رکنے والا ایک کو ماننے والا ہوگا، دو کو ماننے والا اس فلٹر سے نکل جاتا ہے۔ گویا اس فلٹر میں آپ رکھ کر اگر شکیل بن حنیف کو آپ ناپیں گے تو یہ دو کو ماننے والا ہے، ایک باپ کی اولاد کو حلالی کہتے ہیں، دو باپ کی اولاد کو حرامی کہتے ہیں۔ دو باپ کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی ذرا زور سے۔ یہ تو علماء نے کہا، آپ لوگ سب روزے دار ہیں۔ ارے دو کو کیا کہتے ہیں؟ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے میری ماں یہ کہے، میرا باپ یہ کہے، اسے کہیں گے تو بالکل سچا انسان ہے، تو بالکل سچا انسان۔ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ من ذالک دو، ماں تو ایک ہی ہوگی، اگر کہہ دے دو تو کیا کہیں گے ہم؟ غیر ثابت النسب۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو صرف ہندوستان کا علم ہے، عالم کا علم نہیں۔ پورے یورپ ملک میں باپ کی جگہ پر ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ کس کی جگہ پر؟ باپ کی جگہ پر ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ باپ کا نام کیوں نہیں لکھتے تو وہ کہتے ہیں باپ متعین ہوتے نہیں، لکھیں گے کہاں سے؟ بہت ساروں کی شادی ہی نہیں ہوئی، بچوں کی ماں بن گئی۔ بہت ساروں کا نکاح ہی نہیں ہوا، بچوں کی ماں بن گئی۔ آپ یورپ کی سنتے تھے، ہندوستان میں آج کل یہ عام ہونے لگا۔ اب اس وقت ہندوستان کی حکومت یہ چکر چلانے والی ہے کہ آئندہ سے آپ آدھار کارڈ میں ماں کو لکھو گے، باپ کو نہیں۔ یہ بات چل پڑی، اس بات پر ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ گویا
دن بدن یہ دیکھنے کو آ رہا ہے بن باپ کی اولاد پیدا ہونے لگی. آپ کو صرف کرناٹک میں اتنے کیسز بتا سکتا ہوں، اتنے کیسز کہ جہاں پر بغیر باپ کی اولادیں اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، باقاعدہ کرناٹک میں بچوں کو بیچنے کے ایجنٹ موجود ہیں، نرسوں کی شکل میں ایجنٹ موجود ہیں، ڈاکٹر کی شکل میں ایجنٹ موجود ہیں، مینجمنٹ کی شکل میں لاکھوں روپے لے کر بچوں کو فروخت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن باپ کا پتہ نہیں، یا پتہ ہے بولنے کو تیار نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک کے ماننے والے ہیں، دو کے نہیں. ایک نبی کو جو کہتا ہے اللہ ہی میرا رب، جو کہتا ہے حضور ہی میرے نبی، جو کہتا ہے قرآن ہی میری کتاب، جو کہتا ہے اسلام ہی میرا مذہب، جو کہتا ہے قبلہ ہی کعبہ ہی میرا قبلہ، وہ ہوگا مسلمان. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اکل ذبیحتنا ذالک مؤمن. یہ فرمایا آپ نے. ہم ہی والے اور دوسرے جو لوگ ہیں بھی والے. بھی والا حرامی ہوتا ہے، ہی والا مسلمان ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ پوچھئے غلام محمد کو، ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں. آپ بولے رے حرامی ہٹے، تیرے سے بات کرنے کو ہم تیار نہیں. شکیلی کہتا ہے ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن اے حرامی ہٹے. صدیق دیندار ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، حرامی ذرا ہٹو، حرام زادو ہٹ جاؤ، حرامیوں ہٹ جاؤ. کون ہے وہ؟ اللہ کے ساتھ ملانے والے. حضور کے ساتھ گوہر شاہی کیا کہتا ہے؟ خدا کی خدائی ختم ہو گئی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ. وہ حرامی کیا کہتا ہے؟ بولو، ارے بولو بھائی. دیکھو پھر علماء بول رہی ہو، انہوں سوب ہم بولو بولو بھائی. کیا بول رہا ہے حرامی؟ خدا کی خدائی ختم ہو گئی. اب خدائی چلے گی تو میرے آقا کی. اس کا آقا وہ ایک حرام خور، لا الہ الا ریاض. انہیں بڑا حرام خور، انہیں حرام خور اتنا نہیں بولا جتنا یہ چھوٹے حرام خور بول رہا ہے، یونس گوہر. اچھا وہ چھوڑو، لا الہ الا ریاض اس کا کلمہ ہے، لا الہ الا ریاض. اور پھر اس نے یہ بھی کہا میں گوہر شاہی کا کتا ہوں، اس کا کلمہ. اس کے کلموں میں سے کلمہ کیا ہے؟ میں گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں میں، گوہر شاہی کا کتا ہوں. یہ حرامی بولتا سو کتا. ہم کیا کریں؟ کتے. کتے بھی کہیں ولی بنتے ہیں. اب ذرا دنہ کے بعد میں سور ہوں بولے گا، بولنے میں کیا حرج ہے؟ ایسے حرامیوں کے فالوورز، ایسے حرامیوں کے تابع دار، ایسے حرامیوں کو لائک کرنے والے، ایسے حرامیوں کو شیئر کرنے والے، ایسے حرامیوں کے چیلے، وہ بھی کون ہیں؟ اسمال حرامیز، جونیئر حرامیز، مینوفیکچرڈ بائی حرامی انڈسٹری. کہاں سے وہ مینوفیکچر ہوئے؟ سو حرامی انڈسٹری سے. حرامی انسنس. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کہتے ہیں پورے انبیاء کی دعوت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام نبیوں نے جو دعوت دی صرف اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے اللہ کے بندوں
کو اللہ کی طرف بلایا. لا الہ الا اللہ، یہی ان کی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ. آپ یہ نہیں بتا سکتے انبیاء نے یہ دعوت کے علاوہ کوئی اور بھی مسالہ جمایا ہو، انبیاء یہ دعوت کے علاوہ کوئی اور بھی مسالہ مکس کیا ہو. نہیں، یہاں تک کہ انبیاء اپنی ذات کو اتنا چھپایا کرتے تھے. انبیاء کبھی اپنی شان کو بیان نہیں کیے، انبیاء اپنے فخر کو بیان نہیں کیے، انبیاء اپنی ذات کو بیان نہیں کیے. اگر کوئی نبیوں کی ایسی ویسی تعظیم کرتا تھا، انبیاء ناراض ہو جاتے تھے. انبیاء اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، انبیاء سب کے سب اللہ کی طرف. تمام نبیوں کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ، اور تمام نبیوں نے محمد رسول اللہ کو رسول مانا. محمد رسول اللہ کو رسول مانا. اسی لیے حضور کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا تمام نبیوں کی امتیوں کا کلمہ الگ الگ. تمام نبیوں کا کلمہ یہ، اس کی حجت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. معراج کے موقع پر عام طور پر لوگ 27 رجب کو معراج کہتے رہتے ہیں. معلوم ہونی چاہیے معراج کے سلسلے میں 5 روایتیں ہیں محقق مؤرخین کے نزدیک. رجب احد منہا، ورنہ معراج کے سلسلے میں ربیع الاول، ربیع الثانی، بعضوں نے ذی قعدہ، بعضوں نے رمضان، بعضوں نے شعبان. معراج ظاہری یہ، باطنی 3. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انبیاء معراج کے موقع پر تابع اس امام کے تکبیر باندھ کر سبھوں نے کہہ دیا ہم سب کی امامت منسوخ، ہم سب کی نبوت کی ویلیڈیٹی ختم، ہم سب کے سب تابع اس امام کے ہیں الی یوم القیامہ. ہم تابع اس امام کے ہیں الی یوم ارے ہر نبی اپنے وقت کے امام ہوتے ہیں، لیکن جس وقت معراج کے موقع پر تمام نے اپنی امامت چھوڑی، اقتداء اختیار کر لیا، تو علماء کہتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. کون تھے؟ ارے تھے نہیں تھے. ایسا سو ماریاں کا سکا بیان سنو نو کو، سو ماریوں کی طرح سنو گے، سو ماری ہی بن کر رہو گے. بیدار دل سے سنو، بیدار دماغ سے سنو، بیدار نظر سے سنو، بیدار جذبے سے سنو، بیدار خیال سے سنو، بیداری سے سنو. جس وقت بیداری سے سنو گے تم بھی بیدار رہو گے، سب کو بیدار کرو گے. ورنہ سمجھ کون کہ جی سکرات میں ہی کیا. اللہ ہم سب کو بیدار کرے. زور سے بولو آمین. کلمہ پڑھائے تک میرا سینہ صندوق ہو جا رہا جی. میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت نبیوں نے کیا کیا، تابع اس امام کے کہہ دیا تا قیامت آپ ہمارے امام ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن امامت کا اظہار ہو رہا ہے. علیکم بنوح آدم علیہ السلام بھیج رہے ہیں، علیکم بابراہیم نوح علیہ السلام بھیج رہے ہیں، علیکم بموسیٰ ابراہیم علیہ السلام بھیج رہے ہیں، علیکم بعیسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں، علیکم بمحمد عیسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں. منتہائے نظر، سب کا ماوا و ملجا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری میں حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا آج اللہ سے براہ راست کلام کر سکے سوائے میرے.
آج اللہ سے کوئی بولے گا تو وہ امام الانبیاء بولے گا، آج اللہ سے کوئی کہے گا تو امام الانبیاء کہے گا، اگر اللہ سے کوئی شفاعت کرے گا شافع محشر کرے گا، اللہ کو کوئی منائے گا حبیب اللہ منائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول حبیب اللہ ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دے، حبیب اللہ وہ ہے اللہ جس پر سب کچھ لٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حبیب آئے اور آ کر سجدے میں، اسجد لہو سجدہ، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور سجدے میں جانے کے بعد مجھے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا بتا، کچھ نہیں، الہمنی، اللہ مجھ پر الہام کرے گا، بتلک المحامدی، ان تعریفی کلمات، وہ کلمات کو میں اللہ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ رب العزت میرے ان کلمات کو سن کر کہے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب اٹھئے پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کیجیے، شفاعت کیجیے، شفاعت پوری کی جائے گی، بتائیے، تب حضور شفاعت شروع کریں گے۔ یہاں امامت کو انہوں نے تسلیم کیا، وہاں امامت کی انہوں نے تصدیق کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے نبی جب آ کر چل دیے، قیامت تک کے رہبر بن کر، رہنما بن کر، شافع بن کر، مشفع بن کر، انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں، جب آپ نے کہہ دیا ان کے درمیان حرامیوں کی کیا ضرورت، سرکار اور قیامت کے درمیان جو بھی آئے گا وہ حلالی تو نہیں آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر کسی کو اللہ نبی کے لیے چنتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان صادقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اللہ اسے سچا نبی بناتا، لیکن ابراہیم کو بھی نہیں بنایا، زندہ ہی نہیں رکھا اللہ نے، اور نہ ہی عمر کو بنایا، جب دونوں کو نہیں بنایا تو کوئی بھی نہیں بنے گا۔ چیپٹر کلوز۔ جو کہہ رہا ہے میں نبی، وہ کون، میں نبی، نعوذ باللہ، میں مہدی، حرام ہے، میں عیسیٰ، شکیل نے کہا میں مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں، میں کہے بھئی ایک میں دو ہجڑے ہوتے ہیں، سنگل میں ڈبل کون ہوتے ہیں، میں مرد بھی ہوں، اب ہجڑوں کے لیے ایک احتجاج ہوا، ہمارے لیے الگ ٹوائلٹ بنایا جائے، کیوں، لیڈیز میں جاتے ہیں چلو باہر، جینٹس میں جاتے ہیں چلو باہر، درمیان میں ٹوائلٹ بناؤ جو ہجڑوں کے لیے خاص ہو۔ جائیں کہاں جائیں، بھئی وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، اور حضرت مہدی محمد ابن عبداللہ ہوں گے، ناک لمبی ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی، نورانی چہرہ ہوگا، مطاف پہ پہچانے جائیں گے سب لوگ، زبردستی ان کو ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے مسئلے کے حل کے لیے۔ یہ ہیں مہدی، اور یہ حرامی کالا کلوٹا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اب ہم لوگوں کو اب یہ کہیں یہ لوگ یہ تھے صفات نبوت کے دعوے دار، توجہ سے سمجھو، ٹرننگ پوائنٹ، صفات نبوت کے دعوے دار۔ کوئی کہتا ہے معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم کون ہے، بولو بھی معصوم کون ہے، انبیاء وہ ہیں جو معصوم عن الخطایا، صحابہ وہ ہیں
جو محفوظ عن الخطایا، صحابہ وہ ہیں جن سے غلطی ہو جاتی فوراً وحی کے ذریعے سے اللہ نبی کے ذریعے سے اصلاح فرما دیتا۔ صحابی سے غلطی ہوئی، فوراً نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی، ان کی غلطی سدھارو، قصاص کی شکل میں، حدود کی شکل میں، توبہ کی شکل میں۔ عجیب بات، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عربی صحابہ اکرام میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی، خطا سرزد ہو جائے، تو صحابہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں پاک کر لینا چاہتے تھے۔ اب ہمارے یہاں غلطی کو چھپاتے ہیں، لیکن صحابہ خود آ کر کہتے تھے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کا اظہار صحابہ کا کیوں؟ اللہ کا ڈر۔ وہ جانتے تھے یہیں پر پاک ہو کر چلا گیا قبر میں راحت کی نیند سوؤں گا، یہیں پر پاک ہو کر چلا گیا حشر میں ذلیل نہیں ہوں گا، یہیں پر پاک ہو کر چلا گیا جہنم سے بچ جاؤں گا، یہیں پر پاک ہو کر چلا گیا اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے اللہ بچا لے گا۔ اسی لیے جس وقت سنگسار کیا جا رہا تھا، ایک خون کا قطرہ اڑ کر عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا تو حضرت عمر نے اپنی پیشانی پہ جھلڈی لائی، اپنے چہرے میں کراہت کا اظہار کیا، کچھ لفظ کہی جس سے کراہت ظاہر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمانے لگے، اے عمر، اگر اس توبہ کرنے والے کی توبہ حجاز پر تقسیم کر دیا جائے، حجاز کی مغفرت ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ کیسی پکی توبہ کی ہوں گے۔ تو دو ہی ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے حضرت معصوم ہیں، کیسا کہتا ہے؟ ہمارے حضرت سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، ہمارے حضرت سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، ہمارے حضرت اپنی زبان کے اعتبار سے معصوم، اپنے کردار کے اعتبار سے معصوم، اپنے اخلاق کے اعتبار سے معصوم، اپنے افعال کے اعتبار سے معصوم، اپنے خلوت میں معصوم، اپنے جلوت میں معصوم۔ کوئی اگر کہتا ہے عقیدتاً نہیں اعتقاداً، ایسی محبت، عشق، تعلق، ربط، رشتہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے حضرت سے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ صحیح کہتا کیا بھائی؟ ذرا زور سے بولو، صحیح کہتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، صحیح کہتا ہے؟ کہنے والے کو کیا بولیں گے؟ میں انسان ہوں، ہمارے شیخ بھی انسان، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک جتنے سلسلے مشائخ کے چلے ہیں، چاہے وہ حدیث کا سلسلہ ہو، تفسیر کا سلسلہ ہو، بیعت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، تمام مشائخ گزرے کہ نہیں گزرے؟ تمام مشائخ جتنے گزرے ہیں ان سے غلطیاں چھوٹی موٹی ہوئی ہیں، انہوں نے اس پر اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کیا ہے۔ کوئی بھی معصوم ہونے کا دعویٰ کرے کیا؟ اب کوئی کہتا ہے ہمارے حضرت معصوم، ہمارے حضرت معصوم، ہمارے حضرت ایسا نہیں بول سکتے، ہمارے حضرت ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے حضرت ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ انہیں حضرت کو کیا بول رہا ہے؟ میرے حضرت معصوم ہے، بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ ایسا بولنا صحیح ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تمہارے حضرت نبی ہیں؟ او دلخن، کیا تمہارے حضرت نبی ہیں؟ تو کیا کہنا چاہتے؟ تمہارے حضرت سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو تمہارے حضرت نبی ہیں؟ نہیں، وہ سب ہمیں کام بھی بولے، اچھا ٹھیک ہے تمہارے حضرت صحابی ہیں، نہیں پھر کیا تمہارے حضرت؟
نہیں انسان ہے، جب انسان ہے تو غلطی ہوتی. یا تو یہ مان تمہارے حضرت نبی ہیں اس لیے غلطی نہیں ہوتی، یا تو یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے حضرت نبی نہیں ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے. پھر میں آگے کہوں. ارے میں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دعوت و تبلیغ انبیاء کی ترتیب پر انبیاء نے جو کام کیا وہ کیا؟ صحابہ نے اس کام کا اظہار کیا. وہ کیا؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ. صحابہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آنا، تاکہ اسلام کا عدل قائم ہو، کفر کا ظلم ختم ہو. یہ کام تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ اپنی ذاتی عظمت اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، حضور کی عظمت اللہ نے سکھایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کس نے کہا؟ ارے بولو بھی کس نے کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کس نے کہا؟ وَلَكُمْ اللہ نے کہا کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. محمد الرسول اللہ کس نے کہا بھائی؟ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا نبی کی مانو. اس بنیاد پر نبی نے کہا میری مانو. اس بنیاد پر نبی نے کہا کہ میری مانو. آپ یہ ایک حدیث بتا دو اللہ کے کہنے سے پہلے نبی نے کہا ہو. کہا بھئی حضور کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کس نے کہا؟ اس سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی، نبوت مل چکی تھی. کیا نبی علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا؟ بولو بھائی علماء کرام شروع کیا. 3 سال فترت کے گزر گئے، حضور نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوا. ہوگا تبھی تو کریں گے. ارے بھائی پوائنٹ نوٹ کرو، ہوگا تبھی تو کریں گے. نہیں ہوا، نہیں کیے. اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کس نے کہا؟ یعنی بولو کس نے کہا؟ کس کے اوپر درود پڑھنے کو کہا؟ کس نے حکم دیا؟ یہ ہے نکتہ. نبی نے کبھی نہیں کہا میری، کہا نہیں. فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. قل اللہ نے کہا او نبی جی کب تک تمہیں تواضع میں رہیں گے، انکساری میں رہیں گے، خاموش رہیں گے، اپنا مقام چھپا کر رکھیں گے؟ آپ کا صبر ان لوگوں کو شک میں ڈال رہا ہے آپ نبی ہیں یا نہیں. لوگ آ کر کہتے ہیں لست مرسلا لست مرسلا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. کیوں؟ رسول ہوتے تو مدد فوراً نازل ہو جاتی. آیت نازل ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ رسول ہیں یقیناً. علی صراط مستقیم، صراط المستقیم لوگوں نے مانگا، وہ صراط المستقیم پر ہیں آپ. تنزیل العزیز، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ راستہ ہے، اللہ کی طرف سے وضاحت، اللہ کی طرف سے وضاحت. آگے سنو، آگے سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی اللہ کے حکم سے آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنی باتوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے، علم کا خزانہ بڑھائیے، لوگوں کو اپنے علم سے نوازیے. انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہ ہے، میں تو بانٹنے والا ہوں، دیتا وہ ہے، میں تو. یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری. کس کی؟ سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، سید المرسلین کی. خیر، اگر کوئی جماعت تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے. اگر کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے بغیر، بلا کر، سنو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے نام پر بلا کر اپنے بزرگ کی ڈنکا بجاتی ہے، ہمارے حضرت جی ایسے، ہمارے حضرت جی ویسے، ہمارے حضرت جی کی کرامت سنو، ہمارے حضرت جی کا معجزہ سنو، ہمارے حضرت جی کی فضیلت سنو، ہمارے حضرت جی کا مقام سنو، ہمارے حضرت جی کا بیان سنو. ان سے یہ پوچھیں گے تمہیں کون سی جماعت بھائی جی، کون سی جماعت تمہیں؟ 6 نمبر پر بیان کرنے والی جماعت دعوت و تبلیغ، وہ ہم نہ معلوم نہیں معلوم. تمہاری جماعت کون سی کی؟ کراس جماعت دکھ رہی نا. بزرگوں کا نام لوگ لیتے ہیں اقوال بیان کرنے کے لیے، کبھی بزرگوں کی فضیلت کسی نے بیان نہیں کی، کبھی نہیں سنے ہوں گے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ، فضیلت اور منقبت کوئی بیان کیا ہو. ملفوظات الیاس تو ضرور بیان کرے گا، مقامات الیاس، کرامات الیاس کوئی بیان کیا ہے؟ کوئی بیان کیا؟ کرامات یوسف، بے حضرت جی ثانی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوئی کرامتیں بیان کرتے ہیں کوئی؟ یہ ایسا تو ہم نے دیکھا نہیں. جناب تمہیں حضرت جی سے آکو، حضرت جی سے آکو، حضرت ہم پوچھتے ہیں جناب 8 بجے اذان ہوگی، نماز ہوگی 8:40 پر 50 پر. خیر بہرحال سورہ بقرہ پڑھو بول کو سورہ کوثر کا ٹائم دیے کہتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھو بول کو سورہ، ابھی ہم بسم اللہ خوانی میں ہیں جناب. جی اذان دے دو بھائی.
اللہ بھئی ابھی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، غور سے سماعت کریں، سمجھیں، اور یہ اٹھ کر وضو کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت دیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں شخصیت پرستی صرف نبی کی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ نبی نے نہیں کہا اپنی ذات کے سلسلے میں وہ باتیں جو باتیں اللہ نے کہلوایا حضور سے کہ آپ یہ کہیں، تب جا کر نبی نے کہا۔ تو میرا بتانے کا منشا یہ ہے، شخصیت پرستی، کسی ایک کو ماننا، وہ سوائے رسول کے کسی ایک کو ماننا، یہ سوائے رسول کے کسی کا نہیں ہوگا۔ اب سنیے، ہاں جب سب مل کر یہ طے کیے کہ ہم آپ کی مانیں گے، تب بھی علماء کہتے ہیں ہم آپ کی وہاں مانیں گے جہاں آپ کی بات قرآن سے نہ ٹکرائے، ہم آپ کی وہاں مانیں گے جہاں آپ کی بات حدیث سے نہ ٹکرائے، ہم آپ کی وہاں مانیں گے جہاں آپ کی بات فقہ سے نہ ٹکرائے، ہم آپ کی بات وہاں مانیں گے جہاں بات آپ کی جمہور سے نہ ٹکرائے، تب جا کر آپ کی بات قابل تسلیم ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر سب سے پہلی بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ کی محنت، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا، یہ شخصیت پرستی والی محنت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ کے رسول سے جوڑنے کی محنت، اللہ کے بندوں کو قرآن سے جوڑنے کی محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی محنت۔ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں حضرت وہ جماعت بھی دین کا کام کرتی ہے، یہ جماعت بھی دین کا کام کرتی ہے، صرف اس کے جواب پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، دیگر تمام تفصیلات کے لیے نہ آپ کے وقت میں گنجائش ہے، نہ اتنا میں بڑے اشاروں پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ صرف یہ سوال، وہ بھی دین کا کام کرتی ہے، یہ بھی دین کا کام کرتی ہے، پھر ان کو کیوں روکا جائے؟ اس سوال کا جواب سنو۔ ہم کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ بھی دین کا کام کرتی تھی، یہ بھی دین کا کام کرتی تھی، یہ کہو کرتی ہے نہیں، یہ دین کا کام کرتی ہے، وہ دین کا کام کرتی تھی۔ اب آپ سوال پیدا کریں گے کیا حضرت اس کا مطلب؟ میں نے کہا ذرا ان میں سے کسی کو بلا لیجئے، ایک عقیدہ جو میں نے پہلے کہا کہ مولانا سعد صاحب یہ معصوم ہیں یا نہیں۔ سوال اول جواب دیجئے، مولانا سعد صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے؟ قولاً، فعلاً، شکلاً، خلوتاً، جلوتاً، سفراً، قیاماً، غلطی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔
اگر کوئی کہتا ہے ہو سکتی ہے تو غلطیاں سنو، مانو۔ یہ غلطیاں وہ ہیں جو پبلک کے سامنے ہوئی ہیں، ہمیں خلوت میں نہیں جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم انفرادی طور پر نہیں جانا وہ کیسے ہیں، ہم ذاتیات پر نہیں جانتے وہ کیا ہیں، ہم ان کے نسب پر نہیں جانتے، ہم ان کے حسب پر نہیں جاتے، ہم ان کے اخلاق پر نہیں جانتے، ہم جاتے ہیں وہاں جو پبلک میں غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ تو گویا ہم نے غلطیوں میں بھی 8 اقسام میں یہ قسم کو چنا ہے۔ تو غلطیوں کی جو فہرست ہے اس میں سے 8 میں سے ہم یہ پوچھتے ہیں، سب سے پہلی بات، مولانا سعد صاحب پیدا ہوئے، پیدا ہونا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ من بد عملہ لم یسرع بہ نسبہ، حدیث میں ہے جس کا عمل سست ہو اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہوگا نسب، ہوں گے صدیقی، ہم کبھی بھی اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ وہ صدیقی نہیں ہے، یقیناً ہے۔ میں کہتا ہوں صدیقی میں صدیقیت کہاں ہے؟ صدیقی میں صدیقیت کہاں ہے؟ صدیقی ہونا کمال نہیں، صدیقیت کا ہونا کمال ہے۔ صدیق کا ہونا کمال نہیں، اخلاق صدیق کا ہونا کمال ہے۔ صدیقی ہونا کمال نہیں، جفائے صدیقی ہونا کمال ہے۔ صدیقی ہونا کمال نہیں، اور وہ عادات صدیقی ہونا کمال ہے۔ صدیقی ہونا کمال نہیں، جذبات صدیقی ہونا کمال ہے۔ صدیق کا سب سے پہلا جذبہ کیا تھا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضرت صدیق اکبر، دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، میری زندگی میں دین میں کمی آئے، صدیق کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے مولانا سعد صاحب اور سعد صاحب کے تمام چیلوں، تم سے ہم اس عنوان پر مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ کرشنا گری میں باقاعدہ میں نے مناظرے کا اعلان کیا، آج بھی کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم مناظرہ کرنے کو آنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا تم امیر کے تابع دار ہو، امیر سے لیٹر لے کر آ جاؤ، بندہ اکیلے آئے گا، ہمارے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اکیلا دم رہا تو لیٹر لے کر آؤ، اسی عنوان پر تو صدیقی ہے، صدیقیت کو ثابت کر، صرف اسی بات پر اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں دین میں کمی آئے، یہ صدیق کی شان نہیں ہے، صدیق کی آن نہیں ہے، صدیق کی پہچان نہیں ہے، صدیق کی خلافت کا تحفظ نہیں ہے اور اس کی امانت نہیں ہے۔ صدیق جس امانت کو سرکار نے پہنچا کر گئے، اس امانت میں کمی دیکھ کر صدیق زندہ رہے۔ تم ذرا آ جانا، آپ کے وجود نے کام میں کتنی کمی لائی، آپ کے وجود سے کتنا فتنہ وجود میں آیا، آپ کے اس عمارت کی نحوست سے کتنے علماء قتل ہوئے، آپ کی عمارت کی نحوست سے کتنے طلبہ شہید ہوئے، آپ کی عمارت کی نحوست سے مدارس کی توہین ہوئی، آپ کی عمارت کی نحوست سے علماء کی تصنیف کی توہین ہوئی، آپ کی عمارت کی نحوست سے علماء کے قلم کی توہین ہوئی، آپ کی عمارت کی نحوست سے صحابہ کی آپ نے توہین کیا، آپ کی عمارت کی نحوست سے نبیوں کی آپ نے توہین کیا۔ آ جائیے، آپ کی صدیقیت کی کیا یہی شان ہے؟ صدیق کون تھا؟ صدیق وہ جس نے صحابہ کی آبرو کی حفاظت کی ہے، صدیق وہ جو نبی کے لیے جان کو جان باز کر دیا، صدیق وہ جو اللہ کی توحید کو ذرا برابر برداشت نہیں کیا، منہ پھوڑ دیا، اور پھر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کی آیت نازل ہوئی۔ اور تم وہ ہو جناب والا،
تمہیں عمارت محبوب ہے, تمہیں نظام الدین کی بلڈنگ محبوب ہے, اس دو کی وجہ سے امت کے دو ٹکڑے تم نے کر دیا. حالانکہ ہمارے اکابر نے بار بار اعلان کیا, آ جائیں, جس کو چاہیں آپ اپنا اٹھا لیں, چن لیں, اور اس قضیے سے ہمیں نجات دے دے, اختلاف ختم کرو. تمہیں ہمارے اسلاف نے 20 سال برداشت کیا. تم یہ مت سمجھو کہ تم بہت صوفی ہو. 1996 سے تمہاری شرارت شروع ہوئی جناب والا. کب 1916 میں لاوا پھوٹا ہے. یہ سو نئی جنریشن کو کیا پتا, نئی جنریشن کو کیا پتا. تم جانتے ہو کیا ہے حقیقت؟ اگر اسی جگہ پر الیاس علیہ الرحمہ ہوتے, لات مار دیتے عمارت کو. اگر حضرت جی ثانی یوسف علیہ الرحمہ ہوتے, لات مار دیتے عمارت. میری عمارت کی وجہ سے امت کے دو ٹکڑے, میری عمارت کی وجہ سے امت میں قتل, میری عمارت کی وجہ سے فضائل اعمال کی توہین, میری عمارت کی وجہ سے جماعتوں کے اندر اختلافات. اگر تمہیں حب جاہ, اگر تمہارے اندر حب جاہ نہ ہوتا, حب مال نہ ہوتا, لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہارے اندر تمہاری حب جاہ نے, حب مال نے آج امت کو اس قضیے میں ڈال دیا. ہر جگہ پر اختلاف. دلندر دریا کو گیا, جھینگے پورے بھیگے ہو گئے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آؤ, تمہیں درد کیوں نہیں ہے وہ بھی بتاتا ہوں. اس لیے کہ تم نے اس کام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میرا چیلنج, جا کر وہاں تک پہنچا دینا. دم رہا تو تمہارا 3 دن عوام کے ساتھ چلنا ثابت کر دو. کتنے دن؟ کتنے دن؟ ارے بولو کتنے دن؟ only 3 days. آپ ریڈی میڈ امیر ہو. آپ کیا ہو؟ ارے بولو کیا ہو؟ ریڈی میڈ. آپ نے اپنی ذات سے کیا کچھ نہیں. کبھی زندگی میں عوام کے ساتھ گشتنے گئے ہو؟ بتاؤ. ایک گشت زندگی میں, ایک گشت. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک گاؤں میں جا کر ہمیں لوگ محنت کریں, اس گاؤں والوں کو کلمہ پڑھایا, اس گاؤں والوں کو نمازی بنایا, اس گاؤں میں مصلح قائم کیا. ماشاءاللہ کتنی جماعتیں ماشاءاللہ جاتی ہیں, کام کرتی ہیں. اس گاؤں والوں نے کہا, کوئی بات آ گئی, کہا امیر صاحب تمہیں ایک جنے نکو, ہمیں لوگ اگر تمہیں آئے ہمیں لوگ یہاں کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو جس کے اندر صحیح اس گاؤں کا درد ہو, کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے بھائی, میں نہیں آتا, نماز آپ پڑھو. میں نہیں آتا, نماز آپ پڑھو, کام کرو. جماعت کوئی کسی بات پر اختلاف ہونے کی وجہ سے اگر انہوں نے آپ کو روکا تو آپ رکیں گے نہیں رکیں گے؟ ارے بولو بھی, رکیں گے نہیں رکیں گے. کیوں؟ آپ کی محنت کی کمائی. حضرت والا کی محنت تو کیا بھی لگی نہیں. ریڈی میڈ امت, ریڈی میڈ اسٹیج, ریڈی میڈ عہدہ, ریڈی میڈ مقام, ریڈی میڈ عزت, ریڈی میڈ شان, ریڈی میڈ اکرام, ریڈی میڈ سفر, ریڈی میڈ حضر, سب ریڈی میڈ. ان کا میڈ کیا ہوا کچھ نہیں. ان کے دادا نے سب کچھ لٹایا, ان کے پردادا نے سب کچھ لٹایا, ان کے والد نے سب کچھ لٹایا. اور آپ نے کیا لٹایا؟ آپ نے لوٹا, لٹایا نہیں. چنانچہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آج کل نمبر لیتے ہیں, گاڑی کے نمبر لیتے نہیں لیتے. ان کو 6 نمبر سے اتنی محبت, 6 نمبر سے اتنی محبت, 6 نمبر سے اتنی محبت, کہنے لگے میں اگر کار کوئی مجھے دے گا تو وہ 6 نمبر والا کار دے گا.
میں 6 نمبر سے ہٹ کر کار نہیں لوں گا. چنانچہ 4 نمبر 6666666666 3 کاروں کا یہ کس نمبر؟ کیا کہتا حضرت 6 نمبر والے؟ ہم 6 نمبر سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے. گفٹ لیں گے تب بھی 6 نمبر والا. بھائی 6 نمبر ہو تو دیں ورنہ نہ دیں. چنانچہ 6 نمبر رجسٹرڈ گاڑیاں ماشاءاللہ اللہ اس کام کی برکت سے ان کو عطا کیا. میں کہتا ہوں دنیا لوٹ لو امت کو تو نہ لوٹو. آج بھی تمہیں امیر ماننے کو تیار ہیں بشرطے کہ تمہارے اندر سے 2 چیزیں نکال دو. نمبر 1 نبیوں کی توہین کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، اپنی طرف سے تفسیر کرنا اور من گھڑت روایتیں بیان کرنا اور غلط مسائل بیان کرنا جو دعوت و تبلیغ میں اجازت ہی نہیں ہے. یہ تمام بے اصولیاں چھوڑ دو. میں ابھی وہ لسٹ نہیں گنایا کیا کیا انہوں نے بولا، اس میں ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بولو بھائی؟ میں نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے کہا یہی آیت کافی ہے فلٹر کرنے کو. کیا کرنے کو؟ بتایا نہیں بتایا؟ بولو بھائی ہم کس سے مانگتے ہدایت؟ کس سے مانگتے ہدایت؟ کس سے مانگتے ہدایت؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں تو صحیح ہے؟ بولو بھائی صحیح ہے؟ بولو صحیح ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت کام میں ہے. کون سے کام میں؟ کون سے کام میں؟ دعوت و تبلیغ میں. جو ان کی جماعت کے ساتھ جڑ کو کام کر رہے تو ہماری جماعت کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. چنانچہ ان منافقوں کے یہاں مسجد زرار بنانے والے تمام مفسرین کا اتحاد ہے کہ سب کے سب منافقوں نے بنایا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سب منافقوں نے بنایا. لیکن ان منافقوں کے یہاں اپنے بھائی منافق نہیں ہے. چنانچہ ان کا کہنا ہے، ان کے ذمہ دار کا، امیر کا کہنا ہے وہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے مسجد زرار بنایا. وہ کون سی مسجد زرار؟ وہ مسجد زرار جہاں کی اوپننگ کو حضور کو بلا کر اوپر سے چٹان ڈالنے والے تھے. کیا ڈالنے والے تھے؟ ارے بولو بھائی کیا ڈالنے والے تھے؟ حضرت جبریل آ کر فوراً اطلاع دی ایسے منافقوں کی مسجد کی بارے میں آج جناب کا کہنا ہے یہ منافقوں کی جماعت نہیں بنائی، مومنوں کی بنائی. صحیح ہے کیا بھائی؟ بولو زور سے بولو. کیا بتاؤں، کیا غلیظ باتیں مجھے بولنے نہیں آ رہی. میں اس وقت بہت شریفانہ گفتگو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. انبیاء کی توہین کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی توہین کرتے ہوئے، حضرت یونس کی توہین کرتے ہوئے، خود حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایسی بات کہی. انہوں نے کہا وہ ولیمہ، وہ جو حضرت زینب، 2 زینب سے نکاح ہوا، ایک زینب سے نکاح ہوا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو شادی کرنے پر حضرت ام سلیم نے اپنا توشہ بھیجا، چھوٹا سا ٹفن، جاؤ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو. حضرت انس لے آ کر پہنچائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہی وہ توشہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو حضور کی نکاح میں شریک تھے اور چہرے پر نظر آ رہا تھا بھوکے ہیں، حضور نے 10 کو بلایا، اسی توشے سے کھلایا. 70 صحابہ اس توشے سے فارغ ہو گئے.
اور یہ جناب مشکات کی روایت ہے، اور یہ جناب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی گوشت کا ولیمہ کر کے امت کو پریشانی میں ڈال دی. کون ڈالے سو؟ انہوں بہت رحمت، انہوں رحمت تھے، حضور پریشان ڈال دے سو، انہوں سراپر رحمت. جیسے غیر مقلدین جانتے ہیں کہ وہ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ڈبل پیسہ ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح یہ بھی غیر مقلد ہیں، یہ آ کر حنفی نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس کے ثبوت میرے پاس کئی ثبوت ہیں. نمبر 1، غیر مقلدین جس طرح جنازے میں چاروں تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج بھی یوٹیوب پر حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زوج محترمہ کی جنازہ ان سے پڑھوایا گیا، جا کر دیکھو یوٹیوب میں، چاروں مرتبہ ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں. نمبر 2، یہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ذرا اٹھا کر یوٹیوب کی تصویر دیکھ لینا ان کی نماز کی. ان کی نماز میں ہاتھ وہاں باندھیں گے جہاں پر غیر مقلدین باندھتے ہیں. نمبر 3، جس طرح غیر مقلدوں کو فضائل اعمال سے نہیں ہوتا، ان کو بھی فضائل اعمال سے نہیں ہوتا، چنانچہ انہوں نے فضائل اعمال کو نکال کر منتخب حدیث کو لا لیے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ انہوں بھلکڑ آدمی اتنا بھلکڑ، ان کو وضو ہے کہ نہیں ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا. چنانچہ ان کا خادم خاص یاسین کہتا ہے، مولانا یاسین میواتی ابھی بھی باحیات ہیں، جا کر ان کا ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، پوچھ لیجئے. صوفی صاحب پوچھ لیجئے. کیا پوچھ لیجئے؟ بغیر وضو کے 17 مرتبہ مصلی پر پہنچ گئے. انہوں نے جا کر یاد دلائی، حضرت آپ کا وضو نہیں ہے، واپس آئے، مجمع کے سامنے وضو کیا، پھر جا کر مصلی پر کھڑے ہوئے. اب اندازہ لگاؤ جو وضو یاد نہیں دلائے ان نمازوں کا کیا حال. میں پوسٹ مارٹم نہیں کرتا کبھی کسی کا، لیٹ کرتا ہوں، لیٹ. ابھی مقدمے میں ہیں ہم، اس لیے میرے عزیز بھائیو، امیر مان لیتے تیری زبان صحیح نہیں نا، زبان صحیح نہیں نا، یہ علم ہونا نہیں، علم والوں کی صحبت ہونا. یہ کون ہونا؟ ارے بولو، ارے زور سے بولو بھائی. ایک علم ہو یا علم والوں کی صحبت ہو. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا. یا تو خود عالم بن، یا علم والوں کے پاس سیکھنے والا بن، یا علم والوں کی غور سے سننے والا بن، یا علم والوں کو چاہنے والا بن. چوتھا نہ بن ورنہ تباہ ہو جائے گا. حضرت والا نہ خود عالم ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے. چیلنج، سیکنڈ چیلنج. ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، پڑھے بھائی، آپ بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے. حضرت سب کے پاس ان کے مارک لسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سے پوچھئے جناب والا آپ ذرا دم رہا تو مارک لسٹ بتائیں. کیوں؟ شرع عقائد کے سبق میں جو بیٹھا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. عقیدت الطحاوی جو پڑھا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. دور حدیث جو کیا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جلالین شریف جو استاد کے پاس پڑھا ہے وہ کبھی غلط تفسیر نہیں کر سکتا. ہدایہ پڑھا ہو، غلط مسئلہ بیان کرتا ہو. پینٹ شرٹ والے یہاں کتنے ہی؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، پینٹ شرٹ والے کتنے ہی؟ میں کچھ نہیں بولوں گا، ہاتھ اٹھاؤ.
انہوں کیا بولتی ہیں؟ پینٹ شرٹ والے ننگے ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ننگے ہیں. کیا تمہیں لوگ؟ ہاں ننگے. کیا جی؟ ننگے. ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہی نہیں. چیلنج. اگر آپ واقعتاً ان تمام کتابوں کو پڑھے ہوئے ہو ذرا بتا دینا امتحان کس کے پاس دیا آپ نے. تم شہزادے تھے, آپ کا پڑھا ہوا مدرسہ گھر کا مدرسہ تھا, کبھی آتے تو آ جاتے, کبھی نہیں آتے تو کیوں نہیں آئے پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ کو اعزازی طور پر پاس کیا گیا, زندگی میں آپ نے کوئی امتحان نہیں دیا, ورنہ وہ امتحان کے لسٹ میں فیل کے نمبرات دیکھ کر تمہاری عزت نکل جاتی. اس لیے آپ کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ایسے مولویوں کو انہوں نے مولوی بنایا, اس لیے کہ میں نے جب 98 میں ان کا بیان سن کر 12 سوال دارالعلوم دیوبند کو لکھا. بعض لوگوں کو دیوبند کیا ہے؟ دیوبند ہندوستان کا اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے. دیوبند یہ ہندوستان میں جتنے اہل حق ہیں ان سب کا سرپرست ہے. دیوبند جتنے علماء ہیں ان سب کا مقتدا ہے, رہبر ہے, رہنما ہے, پیشوا ہے, محرک اول ہے. دیوبند وہ ہے جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے سے آزادی دلائی. دیوبند وہ ہے جس نے ہندوستان کے تمام اہل حق مدارس کی سرپرستی کی ہے, کر رہا ہے, انشاءاللہ تا قیامت کرتا رہے گا. دیوبند وہ ہے جب بھی باطل کھڑا ہوگا سب سے پہلے للکارنے والا, سب سے پہلے قلم اٹھانے والا, سب سے پہلے بولنے والا, سب سے پہلے کہنے والا, سب سے پہلے صحیح اور باطل کے درمیان فرق دکھانے والا وہ دیوبند ہے. اسی دیوبند کی تسلیم سہارنپور کرتا ہے, اسی دیوبند کی باتیں ندوہ مانتا ہے, اور جو نہ مانے ندوہ ان کو نکال دیتا ہے. چنانچہ 2 سین مل گئے, ایک سعد ایک سلمان. جب سلمان نے سعد کی تائید کی اور سلمان نے جب نہیں مانی کس کی؟ ارے دیوبند کی. ندوے نے کہا تو ندوے میں رہنے کا لائق نہیں ہے, گیٹ آؤٹ, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. گیٹ آؤٹ کر دیا. حسنی ہوگا تو, صدیقی ہوگا تو, لیکن تمہارا عقیدہ بگاڑنے کی وجہ سے دونوں کے دونوں ملعون ہو گئے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قال علیہ الصلاة والسلام اذا رأیتم رجلا یسب اصحابی قولوا لعنت اللہ علی شرکم. حضور نے فرما دیا پروردگارا میرے صحابہ کی شان کی حفاظت کرنا. اے لوگوں سنو, اگر تم دیکھو میرے صحابہ کے سلسلے میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے, لب کشائی کرتا ہے, شان میں گستاخی کرتا ہے, تو کہہ دو لعنت ہو تجھ پر, لعنت ہو تجھ پر, لعنت ہو تجھ پر. سلمان ملعون ہو گئے اسی بنیاد پر, اور سعد کو بھی ملعون قرار دیا جا رہا ہے. ساؤتھ افریقہ سے ان کے کفر پر فتویٰ نکل گیا چھپا ہوا. ساؤتھ افریقہ سے ان کے کفر یا کلمات, ان کے 100 سے زائد ان کی باتیں جن پر کفر کا فتویٰ آ گیا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے. اس لیے ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو نادان ہیں, جو نہ سمجھیں, کہتے بابا واپس آ جاؤ, یہ گھروں میں گھوسلا مت بناؤ. گھروں گھر عورتوں کی رہنے کی جگہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کے سہارے میں مت جیا کرو. لیڈیز جماعتیں لا کر جنس جیتے نہ شرم نہیں آتی. لیڈیز کے دامن کا سہارا لیتے ہو, لیڈیز کی پاک دامنی کا سہارا لیتے ہو. ارے بھائی آؤ, تم ہی نہیں پتا تمہارا امیر کیسا ہے, تمہیں نہیں پتا تمہارا امیر کتنا گمراہ ہو چکا ہے.
میں آیا سوچا کہ کچھ آڈیوز میں تمہیں اس میں ڈال کر سناؤں، لیکن میرے بھائیوں اس سلسلے میں میرا بیان 100 سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آج کا ٹاپک بالکل الگ. ہر ٹاپک آپ سنو گے آپ کو الگ ہی ملے گا انشاءاللہ. چند باتیں یہاں وہاں بھی ساتھ بولنا، یہاں بھی ساتھ بولنا، نام تو ایک ہی ہوگا بھئی. چند باتیں ملتی جلتی ہوں گی لیکن مواد وہاں الگ ہوگا انشاءاللہ. اور میں آ کر یہ بننے کے بعد بنا نہیں، یہ بھی سنو، میں 98 سے جناب والا کا بیان نہیں سنا، ایک ہی چیک سنا، توبہ اور استغفار کر لیا، اس کے بعد سے کبھی نہیں سنا. اس کے بعد 1916 میں شورا بنا، لیکن ہم اکیلے سنگل شورا بن چکے تھے how many days before 16 years before. ان دونوں کے بٹوین جدا ہونے سے پہلے بیفور 16 ہم شورا کا نظام کے بن چکے تھے. اس لیے یہ سب میرا پریپریشن نہیں ہے، یہ پریپریشن نہیں ہے، یہ آ کر ہمارا سلیکشن ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آخری ایک نسخہ، چلو نہ میری سننا تیری، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. چلو میں رہبر ہونے کے، میں دعوت و تبلیغ کا بن کر بات نہیں کر رہا، دارالعلوم دیوبند کا یہ بیٹا ہونے کے حیثیت سے، فارغ التحصیل ہونے کے حیثیت سے، ترجمان ہونے کے حیثیت سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں دیوبندی 1 سال کے ہوں گے، ہم دیوبندی 5 سال کے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ اور پوزیشن میں پاس ہوئے سو ہیں. اس میں خالی مستتی غیر مستتی والی فراغت نہیں ہے، ہماری پوزیشن والی فراغت ہے. تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہونی چاہیے، عربی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو کیا سنیے، میں کہتا ہوں نہ ان کی سنو نہ ان کی سنو، نہ ادھر کی سنو نہ ادھر کی سنو. تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی. آپ توڑنے نہیں آئے، جوڑنے آئے. چلو بھائی ہم جوڑ کی بات بتاتے ہیں، سنو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب سنو گے؟ سب لوگ کنفیوز ہیں، کنفیوژن دور کرنے کے لیے کیا کریں حضرت بتا دو. ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھنوں سے باہر نکلنے کے لیے استخارہ سکھایا. کیا سکھایا؟ استخارہ سکھایا. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اور استخارہ میں دیکھو بھائی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو اپنا مانتے ہیں اور آپ کو ہم نادان مانتے ہیں، آپ قابل رحم مانتے ہیں. آپ کو نہیں پتا دین کا کام جوش میں آپ ادھر سے کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ فیصلہ بھی سنو. توبہ کے بغیر ان عقیدے پر مرو گے. ساؤتھ افریقہ کے فتوے کے مطابق ایمان کے ساتھ نہیں مرو گے. او مسجد کے ذمہ داروں سنو، ساؤتھ افریقہ کے فتوے کے مطابق وہ جماعت ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گی جو اس عقیدے پر توبہ کرے بغیر مر جائے. تو کیا کریں حضرت؟ استخارہ. کیا کرنا بولو؟ 2 رکعت نماز پڑھو، دعائے استخارہ علماء بتائیں گے. حاضل امر جہاں آئے وہاں ذرا رک کر اللہ سے کہو اے میرے اللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. جنت کے راستے پہ جانے کے لیے کس کے ساتھ جڑ کر کام کروں؟ آیا ہمارے حضرت جی وہ حق پر ہے یا نہیں، ذرا مجھے واضح کر دے.
کیا کر دے؟ زور سے بولو، واضح کر دے، کلیئر کر دے، صاف کر دے کہاں سے کام مجھے کرنا ہے۔ کیا بھئی؟ قسم بخدا میں کبھی قسم نہیں کھاتا۔ کبھی پورا بیان میں قسم کھایا؟ اور جناب والا کے بیان میں 100 سے زیادہ قسم آپ کو ملیں گے۔ یہاں قسم کھا رہا ہوں میں، سنو، قسم بخدا جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شورائی نظام کی ترتیب پر آپ کو اشارہ ہوگا اور اس کے ناحق ہونے کی آپ کو اطلاع ملے گی، کوئی بعید نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، ہندوستان میں استخارے کی بات چلانے والا میں اکیلا ہوں، بلکہ پورے ورلڈ میں پورے کون بھی استخارے کی بات نہیں چلا ہے۔ کبھی سنے آپ استخارے کی بات؟ کیا حضرت ہم کہتے ہیں یقین کے ساتھ 100% یقین کیا، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ایسے ساتھی اللہ کا فضل سے آ کر ملے ہیں جو توبہ کر کے آئے، کہنے لگے حضرت ایک زمانہ آپ سے بہت نفرت کرتا تھا، آج میں بہت محبت کرتا ہوں، کیوں؟ آپ کے ذریعے سے مجھے صحیح راستہ ملا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں جب استخارے کی بات کی، یوٹیوب میں آپ کو جناب والا کا وہ بیان بھی ملے گا جو استخارے کے خلاف آیا، مت کرو استخارہ، مت کرو استخارہ۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ آپ کی پھنگی بج رہی ہے، وہی پھنگی اس بجیں، کیوں پھنگی بج رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو پھکی شروع ہو گئی استخارہ کرنے سے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ استخارہ کرو، ارے دم رہا تو تم بھی کہو کرو استخارہ، کرو استخارہ، کرو استخارہ، صدیقی نظر آئے گا، کہو صدیقی کون سے بھی سوراخ میں نظر ہی نہیں آئے گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اگر استخارے میں جھوٹ بولے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یاد رکھنا۔ یہ بھی سن لو وعید میری طرف سے، یہ سب چھتری کا بہت سن لیا ہمیں۔ استخارے میں جھوٹ بولے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یاد رکھنا۔ دم رہا تو کہو، جیسے ہم کہتے ہیں استخارہ کرو، تم بھی کہو استخارہ کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ استخارے میں اہل حق نظر آئیں گے، علماء دیوبند نظر آئیں گے، ابراہیم دیولا نظر آئیں گے، احمد لاٹ نظر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو شورائی نظام نظر آئے گا، اور حضرت والا بڑے غمگین نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔